السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 کی تفسیر بیان کریں گے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ فرشتوں کے سجدے سے آدم کی عزت افزائی، یہ آدم کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے بڑی عزت افزائی تھی۔ اولاد آدم کو یہ احسان جتلاتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ بہت سی احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے، مثلاً حدیث شفاعت میں جسے قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کی، اے اللہ مجھے وہ آدم دکھا جنہوں نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کا دیدار کروا دیا تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے باپ آدم ہیں؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، آپ ہیں جن میں اللہ تعالی نے اپنی طرف سے روح پھونکی اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور جنہیں اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ ابلیس کو بھی حکم سجدہ تھا اگرچہ وہ فرشتوں میں سے نہ تھا۔ جب اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں تو یہ حکم ابلیس کے لیے بھی تھا اگرچہ وہ ان کے عنصر میں سے نہیں تھا، لیکن فرشتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے اور ان جیسے افعال سر انجام دینے کی وجہ سے وہ بھی اس حکم کا مخاطب تھا اور اس کی مخالفت کی وجہ سے قابل مذمت قرار پایا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ معصیت کے ارتکاب سے قبل ابلیس کا شمار فرشتوں میں تھا اور اس کا نام اسرائیل تھا۔ یہ زمین کے باشندوں میں سے تھا، عبادت اور علم کے اعتبار سے یہ تمام فرشتوں سے بڑھ کر تھا، اسی وجہ سے یہ تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ اس کا تعلق فرشتوں کے ایک ایسے خاندان سے تھا جس کا نام جن تھا، یعنی جنوں کی ایک قسم سے تھا۔ اللہ کی اطاعت میں آدم کو سجدہ۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ اطاعت اللہ کے لیے تھی اور سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے تھا۔ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو یہ عزت بخشی کہ اپنے فرشتوں سے انہیں سجدہ کروایا۔ کیا تعظیمی سجدہ جائز ہے؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سجدہ سلام و اکرام تھا، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے، اور اس وقت یوسف نے کہا، ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا۔ اور سابقہ امتوں میں اس طرح کا تعظیمی سجدہ جائز تھا، مگر ہماری شریعت میں اسے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب شام گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے پیشواؤں اور علماء کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، تو آپ نے فرمایا نہیں، اگر میں کسی بشر کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، اپنے آپ پر اس کے حقوق کی برتری کی وجہ سے۔ ابلیس کا تکبر۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد باری تعالی، فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ چنانچہ سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو جو عزت عطا فرمائی تو اس کی وجہ سے اللہ کے دشمن ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور کہا کہ میں ناری ہوں اور یہ خاکی ہے۔ گناہوں کا آغاز تکبر سے ہوا۔ اللہ کے دشمن نے تکبر کیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو کیوں سجدہ کرے۔ صحیح حدیث میں ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ابلیس کا تکبر، کفر اور عناد ہی تھا جس نے اسے اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی بارگاہ قدس سے دور کر دیا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔